فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وعلى إطرته الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت کے ضمن میں تعلیم و تربیت کا فلسفہ کربلا کی روشنی میں، دا فلسفی آف ایجوکیشن ان دا مرر آف کربلا، اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. آج اس سلسلے گفتگو میں ہم تربیت کے مراحل کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ تربیت کیا ہے. کل تک ہم نے تعلیم کو سمجھا کہ تعلیم ضروری ہے، تعلیم چاہیے، لیکن تعلیم فقط کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. شرط یہ ہے کہ انسان تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا مربی تلاش کرے، ایک ایسا تربیت کرنے والا تلاش کرے جو خود تربیت یافتہ ہو. قرآن مجید کی اس آیت میں جس رسول کی رسالت کے مقصد کا بیان کیا جا رہا ہے وہ مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خود تعلیم یافتہ ہو. اس لیے کہ جب وہ پڑھا لکھا ہوگا نہیں تو پڑھائے گا کیا، جب وہ خود تربیت یافتہ ہوگا نہیں تو تربیت دے گا کیا. لہٰذا اسی لیے لفظ رسول کا استعمال کیا کہ وہ پروردگار ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو منتخب کیا، ایک رسول کو بنایا. اس کا مقصد بتایا گیا. ان مقاصد کے تحت دو تین باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں. نمبر ایک یہ کہ پروردگار عالم نے آواز دی کہ ہم نے انہی میں سے، انہی بے پڑھے امیین لوگوں میں سے میں نے انہیں ایک رسول کو ان کے درمیان نے منتخب کیا، مبعوث کیا. اب یہ بعثت کی شرط یہ ہے کہ انسان تربیت حاصل کرنا چاہتا ہو، ورنہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ دخان کی آیت نمبر 14 کی ایک آیت ہے کہ اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، کہ ان میں سے نصیحت کے لیے جب ان کے پاس واضح پیغام والا رسول آیا، یعنی نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ، تو انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا. پیغام، واضح پیغام الہی پہنچانے والا جب آیا تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا. اب منہ پھیرنے کے بعد کیا کہا؟ قالوا معلم مجنون، یہ ایسا شخص ہے، ایک ایسا تربیت کرنے والا ہے جو مجنون ہے، دیوانہ ہے. جب انسان اپنے معلم، اپنے تربیت کرنے والے کو مجنون کہے تو پھر ایسے انسان کی تربیت غیر ممکن ہے بلکہ ناممکن ہے. اس لیے کہ تربیت کی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسا ظرف موجود ہو جو تربیت کے مظروف کو سما سکے. برادران عزیز، اسی لیے تربیت کے سلسلے میں گفتگو آگے آئی اور یہ بیان آیا کہ تربیت ربوا رے بے واو کے مصدر سے، یعنی یہ تربیت کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک مصدر ہے کہ جو ربوا مصدر ہے اس سے مشتق ہے، اس کے معنی بلندی اور زیادہ کرنے کے ہوتے ہیں. تربیت کے معنی بھی یہی ہے کہ جب انسان کسی شخص کی تربیت کرتا ہے تو پہلے وہ جاہل ہوتا ہے، پھر وہ عالم بن جاتا ہے. پہلے وہ بے تربیت یافتہ ہوتا ہے، تربیت کرنے کے بعد تربیت یافتہ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں جو بیان کیا گیا کہ یہ ربوا کے مصدر سے مشتق ہے، جس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بلندی،
تربیت کے بعد انسان مقام بلند حاصل کرے اور اس کے اندر جو استعداد پائی جا رہی ہے، جو کیپیسٹی پائی جا رہی ہے، جو کوالٹی پائی جا رہی ہے، اس کوالٹی کو تربیت کرنے والا نکھار دے۔ تو اب اگر نکھارنے والا بھی عظیم ہونا چاہیے اور جو تربیت حاصل کر کے بلندی کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی یہ ظرف پایا جانا چاہیے کہ تربیت کے راستوں کو اور ان راستوں پر جو تربیت یافتہ شخص انہیں فراہم کرتا ہے وہ ان راستوں پہ چلنے کی کوشش کرے۔ اور اسی لیے تربیت کے سلسلے میں 3 اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو، کیونکہ یہ مختصر ہے گفتگو، تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں یہاں، بس مختصر گفتگو، تربیت کے 3 راستے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، تربیت کی اصلاح نبات، حیوان اور انسان کے لیے مستعمل ہے۔ حیوان کو بھی تربیت دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلات میں شیر، ہاتھی وغیرہ کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ شیر حیوان مفترس، پھاڑ کھانے والا جانور، لیکن جب اسے تربیت کی گئی اور اس کو جو ہے سرکس میں سکھایا گیا تو شیر جو کل تک مفترس تھا آج زنجیروں میں بندھا ہوا تماشا دکھا رہا ہے۔ ہاتھی جو کل تک ایک صحرائی اور جنگلی جانور تھا، جب اسے سکھایا گیا، سرکس میں بتایا گیا، سکھایا گیا، سمجھایا گیا، تربیت دی گئی، تو وہی ہاتھی کسی سامان پہ بیٹھ رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، کبھی وہ 2 ہاتھ اٹھا کر اپنے 1-2 پاؤں پہ چل رہا ہے۔ تو یہ تربیت جانوروں کو بھی دی جاتی ہے۔ نباتات وہاں بھی ہے، انسان وہاں بھی تربیت پائی جاتی ہے، لیکن تربیت کسی صانع کا عمل ہے، کسی نئی شکل کو ایجاد کرنے یا اس مادے کے لیے جو بلا روح ہو، یعنی بلا روح نہیں ہونا چاہیے، ایسے شے ہو جس کے اندر روح پائی جائے، تربیت اسی کی ہوگی۔ بے روح شے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان پتھر کی تربیت نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی لوہے کی تربیت نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی لکڑی کی تربیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں روح پائی نہیں جا رہی ہے۔ جہاں روح پائی نہیں جاتی تربیت وہاں غیر ممکن ہے۔ تو پہلی شرط تربیت کے لیے یہ ہے کہ وہ روح والا شے، روح والی شے ہو۔ جب وہ روح والی شے ہو تو تربیت ممکن ہے۔ اور تربیت کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے اندر استعداد بھی پائی جائے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ پتھر کی تربیت نہیں ہوتی، تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں تربیت حاصل کرنے والا کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ اسی لیے بے جان شے جس کے اندر روح نشو و نما نہیں ہوتی، وہاں تربیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ موجودات جو روح نہیں رکھتے، ان کے اندر تربیت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی۔ وہاں ایک لکڑی ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، اس پتھر کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ایک بچہ ہے، اس کی تربیت کر کے اسے صاحب عقل و فہم اور فہم و فراست کا مالک بنایا جا سکتا ہے، اسے عالم بنایا جا سکتا ہے، اسے انجینئر بنایا جا سکتا ہے، اسے ایک نیک کردار بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں روح پائی جا رہی ہے، وہاں استعداد پائی جا رہی ہے۔ دوسری شے تربیت کے بارے میں جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ مربی کا عمل انسان کے روحانی اور معنوی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ مربی، تربیت کرنے والا۔ اب معاشرے میں دیکھا ہوگا اکثر کہا جاتا ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا، دینداری کی طرف مائل نہیں ہوتا، ہمیشہ شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ شرارتیں کیوں ہیں؟ یہ شرارتیں اس لیے ہیں، نماز کی طرف بے رغبتی اس لیے ہے کہ کبھی آپ نے اس کے سامنے مصلی پہ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ جب وہ ماں باپ جو خود تربیت یافتہ نہیں ہیں وہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ جب پہلے اسی لیے کہا گیا کہ مربی خود تربیت یافتہ ہو، جب وہ مصلی بچھاتا ہے تو بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خود نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مربی کا عمل تربیت پانے والے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی شرط ہے کہ جب مربی اسی لیے ماں باپ پیدا کر دینا کمال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو دعا کرائی گئی ہے سورہ مبارکہ اسراء میں کیا کہا گیا؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا۔ تو یہ تربیت کرنے والوں کے لیے دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حسن تربیت کی، خود صاحب تربیت تھے جب تو تربیت کی۔ تو اب یہاں لازمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ مربی کا صاحب تجربہ ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے عوامل بھی تربیت میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ استاد کا عمل، استاد سکھاتا ہے،
معاشرے کا عمل، سماجیات کا عمل سماج سکھاتا ہے، لیکن بالآخر انسان کا ارادہ اور اختیار ہی اسے خاص عمل کو مکمل کرنے پر راضی کرتا ہے۔ جب انسان چاہتا یہ ہے کہ ہمیں یہ بننا ہے، یہ سیکھنا ہے، اس راستے پہ جانا ہے، تو انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جو مربی چاہتا ہے۔ رسول کی رسالت کا مقصد ہی یہی تھا کہ یزکیہم، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے۔ جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو انسان اتنا عظیم ہو جائے گا کہ کل تک بتوں کی پوجا کر رہا تھا، آج وہ بت پرستی سے نکل کر اتنا عظیم المرتبت بن گیا کہ کوئی سلمان نظر آیا، کوئی ابوذر نظر آیا، کوئی مقداد نظر آیا، کوئی عزیزان گرامی ایسا عظیم المرتبت ہو گیا کہ اس سے کہنا پڑا کہ یہ 9ویں درجے کا ایمان ہے، یہ 10ویں درجے کا ایمان ہے، یہ کل ایمان ہے۔ یہ تمام درجہ بندی جو ہوئی یہ اسی لیے ہوئی کہ وہ خود چاہتا تھا سیکھنا، بلال چاہتے تھے سیکھنا، بلال چاہتے تھے سیکھنا۔ اسی لیے بعد فتح مکہ جب رسول نے آواز دی کہ اذان کے لیے بلال جائیں گے، تو بتانا یہ تھا کہ دنیا جان لے جس کے اندر استعداد پائی جاتی ہے، جس کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے، جس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ انسان تربیت حاصل کر کے عظیم المرتبت بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تربیت کرنے والا بھی صاحب تربیت ہو۔ جب ماں باپ تربیت یافتہ خود نہیں ہوں گے تو بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ وہ ماں باپ جو خود تربیت یافتہ نہیں ہیں، جو خود مصلی نہیں بچھاتے، خود بے ادب ہیں، تو ان کی اولادیں بھی کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی۔ تیسری اور اہم شرط جو تربیت کے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تزکیے کی اصلاح استعمال کی ہے، تربیت کو تزکیے میں استعمال کی۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ مبارکہ جمعہ کی، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے تربیت کو تزکیے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ ایسا تزکیہ ہے کہ جو معنوی اعتبار سے بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہے۔ معنوی اعتبار سے انسان اتنا عظیم المرتبت ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو خود بلند کر سکے، اخلاقی اعتبار سے جیسا کہ بعثت کے اہداف میں بتایا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اصلاح مربی کے ارادے میں ایسا اثر پیدا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تزکیہ نفس کی تعبیر تطہیر نفس کے معنی میں ہے، تزکیہ نفس کی تعریف تزکیہ نفس کے معنی میں۔ عزیزان گرامی، یہ تزکیہ اتنا عظیم ہے کہ کربلا میں اور کربلا والوں نے جو یہ تزکیہ کیا ہے، تو کوئی مجھے بتا دے کوئی ادھر سے ادھر گیا ہو۔ روایتوں میں یہ تو ملا کہ ادھر سے ادھر آنے والے ہیں، لیکن روایتوں میں کہیں یہ نہیں ملا کہ حسین کی طرف سے کوئی یزید کی طرف چلا گیا ہو۔ ادھر سے آنے والے آئے، کل میں نے جناب حر کا مسائل پڑھا تھا، حر ادھر سے ادھر آ کے بتا رہا تھا کہ ادھر جتنے ہیں وہ سب باطل پر تھے، ادھر جتنے ہیں وہ سب حق پر ہیں۔ عزیزانی گرامی، کل جس مقام پر مصائب کا میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، حر پشیمانی کے حالت میں ہے، اور اسی حالت پشیمانی میں کہتا ہے میں چاہتا یہ ہوں میرے آقا کہ مجھے اور میری بچے کو، میرے اولاد کو، میرے نوجوان سال کو، جوان سال کو قربانی کی اجازت دے دیجیے، رن کی اجازت دیجیے۔ امام نے حر کے بیٹے کو جنگ کی اجازت دی۔ حر کا جوان بیٹا جس کا نام علی بتایا جاتا ہے وہ چلا۔ جب وہ چلا تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ باپ نے رہبار پہ سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد جب حر کا بیٹا علی چلا ہے، باپ سے رخصت ہوا، اور ایک بار جب میدان کارزار میں آیا، جنگ کی، بہادر کا بیٹا تھا، خوب جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد جب لشکر اعداء نے اسے گھیر لیا تو وہ میدان کارزار میں گرا، زخموں سے چور ہو کے۔ اب مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حر کا بیٹا جب رہبار سے زخموں کے تاب نہ لا کر گرا تو ایک مرتبہ کہتا کیا ہے کہ بابا مدد کو آئیے۔ آزاداران مظلوم کربلا، جوان بیٹا، جوان زخمی بیٹا جب اپنے بوڑھے باپ کو پکارے تو مجھے یہ بتائیے جوان باپ کتنی تیزی سے دوڑے گا۔ آزاداران مظلوم کربلا، حر بیٹے کی آواز استغاثہ پہ کتنا تیز چلا ہوگا مجھے نہیں معلوم،
لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی حر وہاں پہنچا ہے کیا دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ فرزند رسول موجود ہیں، زانوں پر حر کے بیٹے علی کا سر ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر حر کہتا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، آقا غلاموں کی یہ ذرہ نوازی، غلاموں کا سر آقا کے زانوں پر۔ امام نے آواز دی، حر جوان تھا، میں نے سوچا کہ تو زمان کا زخم دیکھ نہ سکے گا، میں کہوں گا مولا جب حر کا بیٹا گرا ہے تو آپ جیسا سخی امام موجود ہے جس کے زانوں پر علی حر کے بیٹے علی کا سر ہے، لیکن جو آپ کا بیٹا مقتل کارزار میں سینے پہ برچھی کا پھل لگا ہوگا، اور جب مقتل کارزار میں گرے گا تو کون ہوگا جو مدد کو پائے گا؟ اسی لیے شاید علی اکبر نے پڑھوں گا علی اکبر علیہ السلام کے مسائل کی فقط ایک جملہ اس نسبت سے کہ علی اکبر سینے پہ جب برچھی کا پھل لگا تھا تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ علی اکبر نے یہ کہا، علی اکبر نے کچھ بلایا نہیں، مدد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ایک جملہ جو مقتل لکھا ہے، بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ علی کہنا یہ تھا کہ بابا آنے کی زحمت گوارا نہ کیجئے، لیکن وہ امام جو جون کے لاشے پہ گیا ہو، کیا ہم شکل پیغمبر کے لاشے پہ نہ جائے گا؟ اسدر نے مظلوم کربلا حر کا بیٹا ہے، امام حسین کا سر ہے اور حر کا بیٹا زخمی ہے۔ حر سے امام کہتے ہیں کہ حر جوان کا غم تھا، لہٰذا میں پہلے آ گیا، میں کہوں گا مولا اے کاش کہ علی اکبر بھی جو مقتل کارزار میں گرے تو کوئی آپ کا سہارا بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔